کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے اس بک کا نام اور آتھر کا نام، تو جس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یہ بک بہت اچھی لگی ہے اور آپ نے اس کو سنا ہے، اور ڈیفینیٹلی بہت ایمان بوسٹنگ ہے یہ. اس کا نام ہے جی بلال، اور یہ سلیم کیلانی کی لکھی ہوئی بک ہے اور بہت ہی اچھی ہے. تو آپ ضرور اس کو اپنی لائبریری میں شامل کریں. اب تو اختتام پہ تقریباً ہم پہنچ چکے ہیں، تو چلیں شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے دمشق میں کچھ لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. کیسے حماقت کی بات ہے، وہ لوگ یہ چھوٹا سا نقطہ نہیں سمجھتے کہ دین فصل کاٹنے کا نہیں، فصل بونے کا نام ہے. صرف اللہ تعالیٰ فصل کاٹتا ہے، اس سے ڈرنا چاہیے. ایسی غیر سنجیدہ سطحی باتیں ذہنی عیاشی کے دائرے میں تو آ جاتی ہیں، لیکن منصفانہ ذمہ دارانہ سوچ کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی. مجھ جیسے لوگوں کو جنہوں نے اسلام کو ایک بیج سے تن آور درخت بنتے ہوئے دیکھا ہے، ایسی باتیں بڑی بچگانہ محسوس ہوتی ہیں. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے یہ سوال پوچھتے ہیں، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو روئے زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، سو کیا آپ لوگوں پر جبر کر سکتے ہیں جس سے وہ ایمان لے آئیں؟ کسی شخص کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ وہ ایمان لے آئے بجز مشیت الہی کے. پھر کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ ہم نے اسلام ظلم اور تشدد سے نہیں پھیلایا، محبت اور اصولوں سے لوگوں کے دل جیتے ہیں. اگلا ٹاپک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وفات کا شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو آسان بنا دیا. انہوں نے 632 سن عیسوی میں انتقال فرمایا. سارے شہر میں سناٹا تھا، گھر گھر سے سسکیوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں. رسول اللہ کی آخری لمحات کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی وفات نہ تو اچانک ہوئی، نہ متوقع تھی، نہ اس کو پرسکون کہا جا سکتا ہے، نہ سختی اور شدت لیے ہوئے. نہ تو یہ ایک عام واقعہ تھا اور نہ اسے غیر معمولی کہا جا سکتا ہے. پھر بھی یہ ایک پیغمبر کی وفات تھی. جس قادر مطلق نے عرش معلیٰ پر ان کے نور کی شمع جلائی تھی، اسی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. میں نے حسب معمول صبح انہیں بیدار کیا. وہ باہر تشریف لائے، مگر ان کی حرکات اور سکنات میں روز مرہ جیسی چستی نہیں تھی. سر درد کی شکایت کر رہے تھے. مجھے کہا میں ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھوں کہیں بخار تو نہیں. میں نے عرض کیا کہ پیشانی گرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں. لیکن انہوں نے میرے ساتھ مسجد جانے پر اصرار کیا. چلنے لگے تو نقاہت محسوس کر رہے تھے. میرا بازو تھام لیا. میں انہیں اپنے ساتھ لگا کر چلنے لگا. چلتے چلتے وہ اچانک رک گئے اور کہنے لگے، بلال تمہیں یاد ہے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس دن بھی ہم ایسے ہی چل رہے تھے، لیکن اس دن میں نے تمہیں سہارا دیا ہوا تھا. یہ کہہ کر وہ ہنس پڑے. میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا، 22 سال بہت پہلے کی بات ہے. انہوں نے فرمایا، نہیں بلال نہیں، کل کی بات لگتی ہے. سارا دن بخار تیز ہوتا گیا. دوسرے دن صبح اور بھی زیادہ تھا، مگر پھر بھی وہ بستر سے اٹھے اور اپنی آواز کی نقاہت اور ہاتھوں کی لرزش کے باوجود امامت فرمائی. تیسرے اور چوتھے دن بھی صورتحال ایسی ہی رہی. 5ویں دن جب میں نے صبح دروازے پر دستک دی تو دروازہ عائشہ نے کھولا. چہرے پر بہت پریشانی تھی. ان کے عقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں. انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی. عائشہ نے مجھ سے ایک بالٹی مجھے دی اور ٹھنڈا پانی لانے کے لیے کہا. میں بالٹی لیتے ہی دوڑ پڑا. ایک کنواں، دوسرا کنواں، تیسرا، چوتھا، یہ تمام چھوڑتے ہوئے میں اس کنویں پر پہنچا
جس کا پانی مدینے میں سب سے ٹھنڈا تھا۔ بالٹی رسی سے باندھ کر جلدی سے کنویں میں ڈالی تو کنویں کی تہہ میں ایک چھپاکا ہوا۔ مجھے وہ آواز آج بھی یاد ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس پانی کی ٹھنڈک فوراً ہی حضور کے جسم کی حدت کو ختم کر دے گی۔ پانی لے کر جلدی سے واپس کیا اور عائشہ کے حوالے کیا۔ میرے پاس اتنا ہی وقت تھا کیونکہ دن چڑھنے سے پہلے مجھے اپنے فرض سے بھی سبکدوش ہونا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر حضور کے کانوں میں اذان کی آواز نہ پڑی تو وہ اپنی بیماری کی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف محسوس کریں گے۔ اذان دے کر میں نے پھر عائشہ کے حجرے پر دستک دی۔ چہرے کی پریشانی کچھ کم تھی، میرے دل کو بھی ذرا اطمینان ہوا۔ عائشہ نے کہا، رسول اللہ نے تمہارے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آج سے بہتر اذان تم نے کبھی نہیں دی۔ ذاتی طور پر مجھے اس سے اتفاق نہیں تھا۔ میرے خیال میں نے کئی بار اس سے زیادہ تاثر میں ڈوبی ہوئی اذانیں دی تھیں۔ اس صبح تو ہوا بھی اتنی تیز تھی، درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ نے میری آواز کی بہت سی خوبیوں کو دبا دیا تھا۔ میری آواز میں وہ رچاؤ بھی پیدا نہیں ہونے پایا تھا جو میں اکثر محسوس کیا کرتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ہوا کو ساکن کر دوں، پتوں کی سرسراہٹ روک دوں۔ پھر شہادت رسالت کے الفاظ پر میرے ذہن میں اپنے نبی کی تکلیف کا خیال آ گیا تھا جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ لیکن ہر مؤذن کو یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی اذان کا حسن کانوں سے نہیں، دل سے پرکھا جاتا ہے۔ کان تو محض ایک بیرونی آلہ ہے، دل انسان کا باطن ہے۔ اگر سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بہترین اذان تھی تو یہ واقعی ہی بہترین ہوگی۔ 2 دن تک ان پر غشی کے دورے پڑتے رہے، کبھی ہوش آ جاتا، کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ میں اس تمام عرصے میں ان کی چوکھٹ پر بیٹھا رہا۔ جب مجھے پانی لانے کے لیے کہا جاتا میں دوڑ پڑتا۔ دوڑنے سے مجھے اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ لگتا تھا میرا ہر قدم ان کی بیماری دور کر رہا ہے۔ یہ میں نہیں جانتا تھا کہ ہر قدم پر منزل دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں ہر دفعہ ایک نئے کنویں سے پانی لے کر آتا، اس خیال سے کہ اگر ایک کنویں کے پانی سے بیماری دور نہیں ہوئی تو شاید دوسرے کنویں کے پانی سے کوئی ایسا تاثر ہو جس سے افاقہ ہو جائے۔ اس طرح ایک ایک کر کے میں نے مدینے کے 7 کنووں کا پانی لا کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پانی الگ الگ 7 برتنوں میں رکھ لیے تھے۔ یہ برتن دیگر ازواج مطہرات کے حجروں سے آئے تھے۔ عائشہ باری باری ان میں کپڑا بھگو بھگو کر حضور کے بدن پر رکھتی تاکہ بخار کی حدت کم ہو جائے۔ 8ویں دن حضور کی حالت میں اچانک ایک تبدیلی آئی۔ صبح انہوں نے دروازہ خود کھولا اور باہر تشریف لائے۔ سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اتنے میں عبید اللہ بھی آئے اور حضور نے عرض کیا کہ لوگ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بے تاب ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں ابو بکر سے نماز کی امامت کے لیے کہوں۔ یہ حکم سن کر میں چلنے ہی والا تھا کہ عائشہ نے ان سے عرض کیا، میرے والد بہت رقیق القلب ہیں، ان کی آواز بھی بہت دھیمی ہے، ویسے بھی قرآن کی تلاوت کرتے وقت ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، وہ آپ کی جگہ محراب نبوی میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ یہ سن کر محسن عالم نے مجھے دوبارہ حکم دیا کہ میں ابو بکر کو ان کا پیغام پہنچا دوں۔ اس پر ایک مرتبہ پھر انہوں نے عرض کیا، آپ ان کی طبیعت سے واقف ہیں، وہ تو آپ کی علالت ہی کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھے ہیں، وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے۔ اس مرتبہ انہوں نے مجھے زور دے کر کہا، تم ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کرائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ ہم سب نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابو بکر حسب حکم امامت کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہو گئی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی اور فضل بن عباس کے شانوں پر ہاتھ رکھے مسجد میں تشریف لائے اور ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھ کر فوراً ان کی جگہ چھوڑنا چاہی، مگر حضور نے انہیں اشارے سے حکم دیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں اور خود ان کی امامت میں نماز ادا فرمائی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور نے تبوک کے سفر میں عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں بھی نماز ادا کی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضور کو وضو میں دیر ہو گئی تھی اور نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، چنانچہ لوگوں نے نماز قضا ہونے کے خوف سے ابن عوف کو امامت کے لیے کہا۔ ابھی انہوں نے ایک ہی رکعت پڑھائی تھی
کہ حضور تشریف لے آئے۔ ابن عوف نے انہیں اپنی جگہ دینی چاہی، مگر اس دن بھی حضور نے انہیں اشارے سے روک دیا اور ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ سب کے سلام پھیر لینے کے بعد انہوں نے اپنی ایک باقی رکعت پوری کی۔ نماز پڑھ کر حضور نے فرمایا، آپ لوگوں نے اچھا کیا کہ ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ ہر نبی کو اپنی موت سے پہلے کم از کم ایک نماز اپنے کسی متقی پرہیزگار کی امامت میں ادا کرنا چاہیے۔ اس دن جب مسجد نبوی میں یہ واقعہ دہرایا گیا تو حضور کے 2 سال پہلے کے یہ الفاظ یاد کر کے میرا دل بیٹھ گیا۔ آج ان لفظوں کے معنی ہی کچھ اور ہو گئے تھے۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے احد کے شہداء کے لیے دعا فرمائی، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ لگتا تھا چلنے میں انہیں بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو میں دوسری سمت دیکھنے لگا۔ مجھ جیسے کم فہم کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وقت قریب ہے۔ سب چہروں پہ یہی تاثر تھا، ہر ایک کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ایک رات جب تاریکی گہری ہو گئی، اس رات جب تاریکی گہری ہو گئی تو حضور نے جنت البقیع جانے کا ارادہ کیا۔ میں اور علی بھی ساتھ ہو گئے، اس خیال سے کہ کہیں ضعف کی وجہ سے گر نہ پڑے، مگر ہم نے دیکھا کہ ان کی قدم نہایت مضبوطی سے پڑ رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ قبروں تک پہنچ گئے اور بلند آواز میں فرمانے لگے، اے قبر کے رہنے والوں، تمہیں سلام، خوشی مناؤ کہ تم زندہ لوگوں سے بہتر ہو۔ وہ صبح جو تمہیں جگاتی ہے اس صبح سے بہتر ہے جو زندہ لوگوں کو جگاتی ہے۔ گہری تاریکی میں ان کا روئے مبارک مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ان کے کلمات کا ایک ایک حرف میرے دل پر نقش ہو گیا۔ بقیع سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے عائشہ سے پوچھا کہ گھر میں کتنی رقم ہے۔ عائشہ کو اس سوال کا جواب دینے میں زیادہ وقت نہیں لگا، فوراً بولی 7 درہم۔ حضور نے فرمایا، انہیں بھی خیرات کر دو، میں اس رقم کے ساتھ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس کے بعد وہ صرف ایک بار اور مسجد میں تشریف لائے۔ میرے لیے یہ ان کا آخری دیدار تھا۔ صرف چند گھنٹوں کی زندگی باقی تھی، مگر چہرے کی کیفیت بالکل دور ہو چکی تھی۔ انس نے جو میرے قریب کھڑے تھے آپ کو دیکھ کر کہا کہ میں نے کبھی ان کا چہرہ اتنا حسین نہیں دیکھا۔ ان کا چہرہ مبارک دمک رہا تھا، بہت آہستہ آہستہ کلام فرما رہے تھے، اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی دکھ پہنچائے تو مجھے معاف کر دے۔ قرآن حکیم ہدایت کا سر چشمہ ہے، اسے سینے سے لگا کر رکھنا۔ جب انہیں سہارا دے کر اٹھایا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی اور فرمایا، میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا تمہیں میرے پیچھے آنا۔ اب جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ میں نے دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ نزا کے عالم میں حضور کا سر مبارک عائشہ کی گود میں تھا، انہوں نے آپ کو اپنے بازوؤں میں سنبھال رکھا تھا۔ کسی نے مسواک پیش کی تو کچھ دیر مسواک کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ آخری لمحے میں عائشہ نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ، حشر کے دن مجھے غریبوں کے ساتھ اٹھانا۔ اور پھر کچھ اور الفاظ فرمائے جو سنائی نہیں دیے یا سمجھ میں نہیں آئے، یہ یاد نہیں رہا، یہ ہمارے لیے الفاظ تھے ہی نہیں۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھے۔ پھر اچانک انہوں نے سر اٹھایا اور یہ الفاظ کہے، الرفیق الاعلیٰ۔ باہر بیٹھے ہم نے حضرت عائشہ کے رونے کی آواز سنی تو ہمیں پتہ چلا کہ حضور انتقال فرما گئے۔ عمر جلدی سے اندر گئے، مگر ان کی آنکھوں نے صرف یہ دیکھا کہ حضور استراحت فرما رہے تھے۔ غم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، ان کے ذہن نے یہ قبول ہی نہیں کیا کہ حضور ہم میں نہیں رہے۔ وہ نہایت غیظ و غضب کے عالم میں باہر نکلے
ہوا میں مکے لہراتے ہوئے اور زور زور سے چلاتے ہوئے کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے تو وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم کئی لوگوں نے مل کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ہمیں دھکا دے کر پرے کر دیا، پھر خود ہی اپنے موقف کی توجیہ کرنے لگے۔ ان کا استدلال یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد ہے، جب وہ کوہ سینا پر اللہ کے پاس گئے تھے تو یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ 40 دن کے بعد وہ زندہ سلامت واپس تشریف لے آئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 40 دن بعد انہی کی طرح واپس آ جائیں گے۔ بیچارے نیک دل عمر وہ صحن مسجد کے وسط میں کھڑے تھے، ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ کبھی ادھر مڑ کر کچھ کہتے کبھی ادھر۔ ان کا غم حقیقت کی تلخی سے نبرد آزما تھا، جیسے کوئی دیوانہ چاند پر پتھر پھینک رہا ہو۔ ابو بکر بھی حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک دیکھا، دیکھتے ہی انہیں حضور کی وفات کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے حضور کی پیشانی پر بوسہ دیا اور چادر سے چہرہ ڈھانپ دیا۔ وہاں سے ابو بکر مسجد میں تشریف لائے۔ آتے ہی اس حلیم متبع انسان نے ایک ہاتھ بلند کر کے سب سے خاموشی کی درخواست کی۔ آج ان کے لہجے میں، ان کی آواز میں، ان کے الفاظ میں ساری دنیا کا اختیار جھلک رہا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو محمد کو معبود سمجھتا ہے تو وہ جان لے کہ محمد کا انتقال ہو چکا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس دردناک حقیقت کے دلوں سے اتر جانے کے لیے جتنا وقفہ ضروری تھا دیا، اور پھر اعلان کیا، لیکن جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی یہ آیت پڑھی جو کہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، اور محمد کو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی کئی پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے لوگوں نے اس آیت کا مفہوم پہلی بار سنا ہے۔ عمر فاروق نے اپنے چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور زور زور سے رونے لگے۔ گریہ آزاری کے عالم میں کھڑے نہ رہ سکے تو بیٹھ گئے، اسی طرح چہرہ چھپائے زاروں قطار روتے رہے۔ ان کا سارا جسم لرزنے کے عالم میں تھا۔ پھر مدینہ اس طرح گریہ کرنے لگا، معلوم ہوتا تھا ساری کائنات رو رہی ہے۔ میں نے آمد رسول پر مدینے کی خوشی کی انتہا دیکھی تھی، اور آج مدینے کے غم کی انتہا دیکھ رہا ہوں۔ تدفین کے بعد قبر پر چھڑکاؤ کرنے کی سعادت بھی میرے حصے میں آئی۔ میں آہستہ آہستہ قبر پر چھڑکاؤ کرتا جاتا تھا اور سوچتا جاتا تھا کہ آج کیسا آفتاب غروب ہو گیا، کیا سعادت ہے اس زمین کی، مٹی کے ان ذروں کی جنہوں نے اس آفتاب کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ مٹی بیٹھ گئی تو میں نے ہاتھوں سے تھپک تھپک کر اسے ہموار کی۔ رخصت ہوتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو ساری قبر پر میرے ہاتھوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اس دن کے بعد میں نے اذان دینا چھوڑ دی۔ یہ نہیں کہ میرا جی نہیں چاہتا تھا، میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامزد معظم آج بھی دل ہی دل میں وہی تڑپ رکھتا تھا۔ ان کے تعریفی کلمات آج بھی میری حیات کا عزیز ترین سرمایہ تھے۔ ان کا فرمان آج بھی میرے لیے ہر چیز پر مقدم تھا۔ ثواب کا آج بھی میں اتنا ہی مستحق تھا جتنا آج سے پہلے۔ اشاعت دین میں میرا حقیر سا حصہ آج بھی میری روح کی تسکین کا سامان تھا۔ میں بھی وہی تھا، میری آواز میں وہی تھی، آج بھی میرے سروں میں وہی گونج تھی، میرے لہجے میں وہی کھنن، اور اسلام کے اولین دنوں کا وقار اور دمدمہ تھا۔
اذان کے الفاظ آج بھی لہو کی طرح میری رگوں میں رواں تھے. اس کا لحن آج بھی میرے سارے وجود کو مترنم کیے ہوئے تھا. آج بھی میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہی تھی کہ میں بلند آواز سے توصیف الہی بیان کروں، رسالے محمد کی شہادت دوں، ایمان والوں کو نماز کے لیے پکاروں، نیکی کی طرف بلاؤں. مگر نہ جانے کیا ہو گیا تھا. ایسا لگتا تھا کچھ اندر سے ٹوٹ گیا، کوئی ایسی چیز جس کے ٹوٹنے سے میری ساری صلاحیتیں بجھ گئی ہیں، اور جو کچھ ٹوٹا ہے دوبارہ جڑ نہیں سکتا. اب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا. اب ایسی اسبات اور نفی کے عالم میں زندہ رہنا میرا مقدر تھا. میں بے بس تھا. ایک دن علی اور ابو ذر نے بہت زور دے کر مجھے اذان کے لیے چھت پر چڑھا دی. میری ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر دونوں سب نے سہارا دیا. ابھی میرے منہ سے اللہ اکبر ہی نکلا تھا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. مجھے الفاظ بھول گئے، کبھی کوئی لفظ نکلتا تو کبھی کوئی. سب الفاظ آگے پیچھے ہو رہے تھے. حضور کا نام مبارک آتا ہی مجھ پر رکت طاری ہو گئی. میں اٹک گیا. پھر دوبارہ سے شروع سے اذان دینے لگا. پھر محمد کا نام آتے ہی رک گیا. 4 دفعہ میں نے اذان شروع کی اور چاروں مرتبہ ایسا ہی ہوا. میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کو دیکھ کر ادا کیا کرتا تھا. وہ سامنے ہوتے تھے یا پاس ہوتے تھے تو میں ان کی طرف اشارہ کر کے ان کی رسالت کی شہادت دیا کرتا تھا. آج میری آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بندھا ہوا تھا. زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی، نہ ذہن. آخر علی اور ابو ذر دونوں نے ترس کھایا اور مجھے نیچے اتار لی. جن جن موقع پر میں نے اہل دین کو نماز کے لیے پکارا ہے، اگر یکجا کر کیے جائیں تو اسلام کی اولین تاریخ مرتب ہو جاتی ہے. جنگ احد کے موقع پر شیخین کی اذان مغرب بھی لے لی. رسول اللہ کی قیادت میں مدینے سے مارچ کرتا ہوا لشکر اسلام احد سے نصف فاصلے پر شیخین تک پہنچا تو سورج غروب ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکب نامی گھوڑے پر سوار تھے. سکب کا مطلب ہے آب رواں. اس گھوڑے کی خصوصیات کے اعتبار سے یہ نام اس کے لیے بہت موزوں تھا. حضور کے سر پر خود تھی جس کے گرد سیاہ امامہ بندھا ہوا تھا. چمڑے کی پٹی میں تلوار لگی تھی، پشت پر ڈھال، شانے پر کمان اور ہاتھ میں نیزہ اور دوہری زرہ. سکب کے علاوہ ایک گھوڑا اور بھی تھا جس پر ابو بردہ سوار تھے. باقی سب پیدل چل رہے تھے. 3 نیزے فضا میں بلند تھے جن پر علم لہرا رہے تھے. اوس کا علم اسید کے ہاتھ میں تھا، خزرج کا خباب کے پاس، اور مہاجرین کا پرچم مصعب بن عمیر کے سپرد تھا. شیخین پہنچتے پہنچتے سورج غروب ہو گیا تو مجھے اذان کا حکم ملا. 1000 جانثاروں کو جو اپنی زندگی کے ایک عظیم جہاد میں شامل ہونے کے لیے گھر سے نکلے تھے، دعوت نماز دیتے ہوئے مجھ پر عجیب کیفیت طاری تھی. ان میں نہ جانے کتنے تھے جن کی یہ آخری نماز مغرب تھی. ان میں 2 روشن چہرے مجھے کبھی نہیں بھولیں گے. شام کے دھندلکے میں بھی لگتا تھا ان پر دھوپ پڑ رہی ہے. اذان دیتے وقت بار بار میری نظریں ان کی طرف اٹھ جاتی. یہ 2 نوجوان تھے، 14-15 سال کے، رفیع بن خدیج اور نجد کے ایک قبیلے کے یتیم سمورہ بن جندب. حضور نے کم عمری کی وجہ سے ان دونوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی، مگر کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ رفیع بہت اچھے تیر انداز ہیں، بلکہ کئی نامور تیر اندازوں سے بہتر ہیں. اس پر حضور نے انہیں اجازت دے دی. سمورہ یہ فیصلہ سن کر بول اٹھے، اگر رفیع لڑ سکتا ہے تو میں بھی لڑ سکتا ہوں. میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، کشتی کروا کر دیکھ لیں.
حضور نے تبسم فرمایا اور نماز کے بعد مقابلہ ہوا تو سمورہ نے واقعی رفیع کو ہرا دیا۔ اس طرح وہ بھی مجاہدین احد میں شامل ہو گئے۔ جنگ احزاب میں دشمن کے راتوں رات فرار ہو جانے کے بعد جب میں نے فجر کی اذان دی تو خندق کے کنارے لگے ہوئے خیموں سے نکلتے ہوئے مہاجرین کے چہرے پر شکر کے جو تاثرات تھے وہ مجھے کبھی نہیں بھولیں گے۔ نماز کے بعد ہم نے دیکھا کہ میدان خالی پڑا تھا، ایک اور یقینی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی تھی، اور ہمارا دل گواہی دینے لگا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عربستان کی مجموعی طاقت کے خلاف سرخرو کیا ہے تو اب انشاءاللہ فتح ہر قدم پر ہمارے پاؤں چومے گی، اور پھر تاریخ نے ہمارا یہ اندازہ صحیح ثابت کر دکھایا۔ 2 تاریخی موقعوں پر میں نے حضور کے حکم پر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کی سعادت حاصل کی۔ فتح مکہ کے دن جس کا احوال میں سنا چکا ہوں، اور اس سے پہلے جب ہم عمرہ قضا کے موقع پر جب ہم اپنے ہتھیار پیچھے چھوڑ کر قریش کی خاص اجازت سے عمرہ کرنے گئے تھے، اس دن پہلی مرتبہ جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہوا تھا اور میں نے صحن کعبہ کے چاروں طرف سفید احراموں میں ملبوس اہل ایمان کا لشکر دیکھا تو میری آنکھیں خوشی سے بھر گئی تھیں۔ 3 دن کے لیے ہی صحیح، مگر ان دنوں میں یہ کعبہ ہمارا تھا، اہل ایمان سے آباد تھا۔ اس کے اطراف گو 360 بت موجود تھے، مگر مجھے خوشی تھی کہ میں بلال حبشی جو کبھی خود ان کا غلام تھا، آج انہی معبود لا شریک کا اعلان سنانے والا تھا۔ ابو قبیس کی پہاڑی پر قریش کے سردار خانہ کعبہ پر نظر جمائے مسلمانوں کو عمرہ کرتا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اسی دوران میں ایک حبشی غلام کو بھی خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے دیکھا۔ کعبے کی رفتوں سے خالق حقیقی کی تکبیر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت پہاڑیوں میں گونجی تو انہیں اندر ہی اندر خوف پیدا ہو گیا کہ یہ بازی وہ ہارتے جا رہے ہیں۔ حدیبیہ میں انہوں نے 1 سال پہلے جو معاہدہ کیا تھا، اب انہیں اس کی شرائط اپنے حق میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک ریت کا گھروندہ بنایا تھا جو ان کی نظروں کے سامنے گرتا جا رہا تھا۔ بیت المقدس کی تسخیر کے موقع پر جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے جابیہ میں عیسائیوں سے صلح کا معاہدہ کیا تو اس موقع پر انہوں نے ایک نہایت جامع خطبہ دیا۔ سامعین میں بھی تھا۔ تقریر ختم کر کے انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے ہمارے سردار بلال، آج اسلام کے قبلہ اول پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اس تاریخی موقع پر اگر آپ اذان دیں تو بہت مناسب ہوگا۔ عمر کا یہ کہنا تھا کہ ایک لمحے میں کتنی ہی باتیں میرے ذہن میں بھر گئیں۔ مجھ پر وہ ہمیشہ بڑے شفقت فرماتے تھے، جب بھی ملتے مجھے سیدنا کہہ کر مخاطب کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، ابو بکر میرے سردار ہیں جنہوں نے میرے سردار بلال کو آزاد کرایا۔ ایک اور موقع پر جب وہ خلافت کے منصب پر فائز تھے تو قریش کے سرداروں کا ایک وفد ان سے ملاقات کے لیے آیا۔ میں بھی کسی کام کے سلسلے میں ان کے پاس حاضر ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے ان سے پہلے اندر بلوایا تو اکابر قریش کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے کہہ بھی دیا کہ شرفائے قریش تو انتظار کر رہے ہیں اور ایک حبشی کو اندر بلا لیا گیا ہے۔ اس موقع پر سہیل بن عمر نے یہ کہہ کر بات سنبھالی کہ دعوت حق ہم سب کو ایک ساتھ ملی تھی، مگر بلال ہم پر سبقت لے گیا۔ یہی اولیت ان کا شرف ہے، ہمیں شکایت کا کوئی حق نہیں۔ اس دن جب ہم مدت بعد ملے تھے اور میں نے عمر کی زبان سے اتنا اپنا نام سنا تو میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے نہایت ادب سے عرض کیا، امیر المومنین، آپ جانتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی اذان نہیں دی، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو میں تعمیل کروں گا۔ میں اذان دینے کھڑا ہوا تو فتح مکہ کی اذان کا نقشہ میرے ذہن میں ابھر آیا۔ قبلہ اول پر مسلمانوں کا قبضہ بھی ایک ویسا ہی باعظمت موقع تھا۔ ہزاروں فرزندان توحید جمع تھے اور سب کے دل بارگاہ الہی میں اسلام کی اس تاریخی کامیابی پر شکر سے لبریز تھے۔ میرے سامنے کئی صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ میرے منہ سے اللہ اکبر کے الفاظ کا نکلنا تھا کہ محفل پر رکت طاری ہو گئی، میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ شہادت رسالت دی
تو صحابہ کرام کا حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ہزاروں کے مجمع میں صرف حضور اکرم کے صحابی بیٹھے ہیں اور میں جابیہ میں نہیں مسجد نبوی میں اذان دے رہا ہوں۔ عمر کی تو روتے روتے ہچکی بن گئی۔ آخری بار میں نے انہیں حضور کی وفات پر اس طرح دار و قطار روتے دیکھا تھا۔ یہی حال ابو عبیدہ کا تھا، بار بار اپنا ہاتھ فرش پر مارتے اور روتے جاتے تھے۔ ایک طرف معاذ بن جبل، جن کا حسین اور جمیل چہرہ صرف ہنسنے کے لیے بنا تھا، اس شدت سے گریہ و آزاری کر رہے تھے کہ بے حال ہوتے جا رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ انہیں سنبھال رہے تھے۔ ہر شخص فراق رسول میں تڑپ رہا تھا۔ ہر صحابی کے ذہن میں دور نبوی کی تصویر کھنچ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے حضور ابھی ابھی ہم سے رخصت ہوئے ہیں۔ اذان ختم ہونے کے بعد لوگوں کو قرار آیا۔ حضور کی وفات کے بعد ابو بکر خلافت کے منصب پر فائز ہوئے اور رفتہ رفتہ تمام کاروبار حیات معمول کے مطابق چلنے لگا، مگر میری اپنی یہ حالت تھی کہ میری نظریں اب بھی حضور کو تلاش کرتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کہیں سے آ جائیں گے۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے انہیں سامنے نہ پا کر میں بھری دنیا میں تنہا ہو گیا تھا۔ میری زندگی میں ایسا خلا پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے شب و روز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اذان کے علاوہ میرے معمولات وہی تھے، مگر لگتا تھا جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، جیسے میں کسی خزاں رشیدہ شاخ سے گرا ہوا ایک پتا تھا جسے ہوائیں ادھر ادھر اڑائے پھر رہی تھی، جس کی اپنی کوئی منزل نہیں تھی۔ زندگی میں اگر کچھ تھا تو ان کی یادیں تھیں، ان کی تربیت، ان کے ارشادات، ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کی بے پناہ شفقت کا احساس۔ ابو بکر کے انتقال کے بعد میں عمر فاروق کی خلافت کے ابتدائی دور میں جہاد شام میں شریک ہو گیا اور رومیوں کے خلاف کئی مارکوں میں حصہ لیا۔ یہ مارکے ختم ہوئے تو یہیں شام ہی کے علاقے میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک رات رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، فرمانے لگے، بلال، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ہمیں ملنے آؤ؟ میں تڑپ کر رہ گیا۔ اور فوراً رخت سفر باندھ لیا، مدینہ میں داخل ہوا۔ بے تابی عروج پر تھی، سیدھا روضہ اقدس پر پہنچا اور اس قدر رویا کہ لگتا تھا اب یہاں سے اٹھنا نہیں ہوگا۔ حضور کے نواسے حسن اور حسین بھی میری خبر سن کر روضہ رسول پر پہنچ گئے۔ ان کو دیکھ کر کیا کیا یاد آ گیا۔ ان کا منہ، سر، ماتھا چوما اور بار بار انہیں سینے سے لگا کر پیار کیا۔ انہوں نے خواہش کی کہ کل صبح ہر نبی میں اذان دے۔ میں اپنے آقا کے جگر گوشوں کی خواہش کیسا ٹال سکتا تھا؟ سارے شہر کو خبر کر دی گئی کہ بلال کل فجر کی اذان دیں گے۔ صبح اذان دی تو سارا مدینہ اذان سننے کے لیے امڑ آیا۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکی بن گئی، ان کی بھی جنہوں نے دور نبوی میں میری اذانیں سنی تھی اور ان کی بھی جنہوں نے صرف میرا نام سن رکھا تھا۔ میں خود بھی زار و قطار رو رہا تھا اذان دیتے وقت، جب میں نے شہادت رسول کے کلمات کہتے ہوئے روضہ مبارک کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو گویا یہ اشارہ میری آواز میں شامل ہو گیا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین بھی جو میری اذان سن رہی تھی بے تاب ہو کر گھروں سے نکل آئی۔ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم کے یوم وفات کے بعد مدینے میں ایسا منظر کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ میری آخری اذان تھی۔ میری اذان کی ابتدا بھی اسی مسجد سے ہوئی تھی اور انتہا بھی اسی مسجد میں ہوئی تھی۔
بس یہاں پر ختم کرتے ہیں ہم. اگلا سیگمنٹ.